الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان کی 8ویں قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بنی اسرائیل کا اللہ سے عہد کی تفصیلات کا مطالعہ کیا تھا اور اس عہد کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو جانا تھا، اور پھر عہد کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر اللہ کی چند عنایات کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عہد کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے کن کن اہم مقامات پر عہد شکنی کی اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ پچھلی قسط میں جن انعامات کا ذکر ہوا وہ بنی اسرائیل پر اللہ کی انتہائی نوازشات تھیں، ورنہ بنی اسرائیل کے گنتی کے لوگوں کو چھوڑ کر مجموعی طور پر ان کا رویہ بہت گستاخانہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحرا میں بھوک اور پیاس کی شدت کے وقت بجائے صبر اور دعا کے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ملامت کرتے نظر آتے ہیں اور بار بار مصر میں گزارنے والے پرانے وقتوں کو یاد کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ سیدنا موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں اور اللہ اپنی مکمل حمایت کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ بائبل میں چند واقعات اس طرح موجود ہیں اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایات ہوئیں انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ بائبل کے چیپٹر خروج میں آتا ہے، اور اس بیابان میں ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کا خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسے پڑی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے کہا کہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے تم کو کھانے کو دی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا، اپنی لٹھیا کو اس پتھر پر مارو۔ اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ خروج میں ہی بائبل کے اندر فرماتے ہیں، پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت نسیم کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفیدم میں آ کر ڈیرا کیا۔ وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تم ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں کا کیا کروں؟ وہ سب تو مجھے ابھی سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں ہورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا
تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ ایک اور بات اہم ہے کہ بنی اسرائیل شروع سے ہی مسلمان تھے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری اسرائیلی قوم کو فرعون کے لشکر سے بچا لیا تھا۔ آنے والی اقساط میں ہم بنی اسرائیل کی مزید واقعات کو دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔